محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی اور ان کی آنکھوں پر گھٹا ٹوپ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ ختم اللہ نے مہر لگا دی۔ ارشاد فرمایا ان کافروں کا ایمان سے محروم رہنے کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دی ہے، جس کی بنا پر یہ حق سمجھ سکتے ہیں، نہ حق سن سکتے ہیں اور نہ حق ان کو نفع پہنچا سکتا ہے، نہ اس سے نفع اٹھا سکتے ہیں، اور آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی آیات اور اس کی وحدانیت کے دلائل دیکھ نہیں سکتے، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ جو کافر ایمان سے محروم رہے ان پر ہدایت کی راہیں شروع سے بند نہ تھیں، ورنہ تو وہ اس بات کا بہانہ کرتے کہ اصل یہ ہے کہ ان کو کفر و عناد، سرکشی، بے دینی، حق کی مخالفت اور انبیاء کرام علیہم السلام سے عداوت کے انجام کے طور پر ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگی اور آنکھوں پر پردے پڑ گئے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص طبیب کی مخالفت کرے اور زہر قاتل کھا لے، یعنی زہر کھا لے، اور اس کے لیے دوا فائدہ مند نہ رہے، اتنا زہر کھائے کہ دوا بھی اب اس پر اثر کرنا چھوڑ دے، طبیب کہہ دے کہ اب یہ تندرست نہیں ہو سکتا، تو حقیقت میں اس حال تک پہنچانے میں اس آدمی کی اپنے کرتوتوں کا ہاتھ ہے، نہ کہ طبیب کے کہنے کا، لہذا وہ خود ہی ملامت کا مستحق ہے، طبیب پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ کنز الایمان۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے اور وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ کنز العرفان۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ صراط الجنان۔ تفسیر۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں، اس سے پہلی آیت میں مخلص ایمان والوں کا ذکر کیا گیا جن کا ظاہر باطن درست اور سلامت تھا، پھر ان کافروں کا ذکر کیا گیا جو سرکش اور سرکشی و عناد پر قائم تھے۔ اب یہاں سے لے کر آیت نمبر 20 تک منافقوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے، جو کہ اندرون خانہ کافر تھے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی زبانوں سے اس طرح کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کا ظاہر ان کے باطن کے خلاف ہے۔ ظاہری طور پر مسلمان ہیں، باطنی طور پر نہیں ہیں، بلکہ ان کی حقیقت یہ ہے کہ وہ منافق ہیں۔ اس آیت سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، جب تک دل میں تصدیق نہ ہو اس وقت تک ظاہری اعمال مومن ہونے کے لیے کافی نہیں ہیں۔ نمبر 2، جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور کفر کا اعتقاد رکھتے ہیں سب منافقین ہیں۔ نمبر 3،
یہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے کھلے کافروں سے زیادہ نقصان دہ ہیں۔ یہ سے مراد منافقین ہیں۔ اور وامن الناس سے، اور کچھ لوگ کیوں کہا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی صفت بیان نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس طرف اشارہ ہے کہ یہ گروہ بہتر صفات اور انسانی کمالات سے ایسے عاری ہے، بہتر صفات اور انسانی کمالات جو ہوتے ہیں ان سے عاری ہے کہ اس کا ذکر کسی وصف و خوبی کے ساتھ نہیں کیا جاتا، بلکہ یوں کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں۔ اچھا، اس سے ایک نقطہ بڑا نفیس نکلتا ہے۔ اسی وجہ سے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو محض انسان یا صرف بشر کے لفظ سے ذکر کرنے میں ان کے فضائل و کمالات کے انکار کا پہلو نکلتا ہے۔ یعنی انبیاء کو انسان کہنا، صرف بشر کہنا، ان کے فضائل و کمالات کے انکار کا پہلو نکلتا ہے اس میں۔ اور اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو صرف بشر کے لفظ سے ذکر کرنا کفار کا طریقہ ہے، جبکہ مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ عظمت و شان سے کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔